رسول کے نام پر میدان جہاد میں نکل آؤ، پرواہ کیے بغیر نکل آؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہا ہے، دلہن ہے، خوشیوں کی رات ہے، عمر بھر کی تمناؤں کو پورا کرنے کی رات ہے، ساری عمر کے ارمان کو پورا کرنے کی رات ہے، ساری عمر کی حسرتوں کو پورا کرنے کی رات ہے۔ میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، ادھر سے آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے راہ میں آ جاؤ، میدان جہاد میں آ جاؤ، تلوار لے کر آ جاؤ، پیدل آ جاؤ، سوار ہو کر آ جاؤ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر آ جاؤ۔ شرک کو مٹانے کا وقت آ گیا، بدعت کے پرچے اڑانے کا وقت آ گیا، آؤ شرک کو مٹاتے ہوئے توحید کا پرچم چمکاتے ہوئے آ جاؤ۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اٹھا اور دل میں یہ سوچنے لگا کہ اب بیوی سے کیا کہوں، اس کو کیا کہوں، یہ تو ایک رات کی بیگم ہے، ایک رات کی دلہن ہے، اسے کہوں تو کیا کہوں۔ وہ خود بول اٹھی اور کہنے لگی میں بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگی تم مجھ سے رخصت مانگ رہے ہو، اجازت مانگ رہے ہو، میدان جہاد میں جانا چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہو، شرم کے مارے بولتے نہیں، ڈر کے مارے بولتے نہیں، میں رونے نہ لگ جاؤں، میں شور مچانے نہ لگ جاؤں، میں جزا فضا نہ کرنے لگ جاؤں، میں کپڑے پھاڑنے نہ لگ جاؤں۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ تو کہنے لگی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتی ہوں، صحابیہ ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، جاؤ میری بات سنو، چلے جاؤ، اسی وقت جاؤ، سیدھے جاؤ، اور خیال رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا، اس جنگ میں سے، اس جہاد میں سے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حنظلہ کی بیوی کیا بات ہے، تمہارا پیار نہیں ملا، محبت نہیں ملی، آنکھیں نہیں ملی، دل نہیں جڑا، کیا بات ہے، کیوں نہیں واپس آنا دیتی، کیوں دعا مانگ رہی ہے کہ واپس نہ آئے؟ سبحان اللہ، کہنے لگی میں تو اس نظریے سے کہتی ہوں کل میرے مالک کا دربار لگے گا، اللہ کی عدالت ہوگی، میری پیشی ہوگی، میرا رب پوچھے گا حنظلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی؟ میں کہوں گی الہی اور تو کچھ نہیں، میرے پلے اتنی سی بات ضرور موجود ہے کہ لوگ مجھے دنیا میں ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، اس کے سوا میرے پلے کچھ نہیں۔ میں تو یہ ارمان لے کر کہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میدان حشر ہو، اللہ کا سوال ہو، میرا جواب یہ ہو، اس لیے حنظلہ واپس نہ آنا۔ جب بیوی نے کمر تھیپڑی اور اتنا شوق دلایا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل بھی یاد نہ رہا، شوق میں غسل بھی یاد نہ رہا۔ اور جی میں سانکو اسا سوندے ہوں نا، ڈھول ڈھپڑے بنسری دی آواز آوے، اکھیاں ملدے ملدے بھج ویندے ہیں۔ صحابہ باٹے کے پیچھے نہیں جاتے تھے، جہاد کے پیچھے بھاگتے تھے۔ چنانچہ جا کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ لاشوں کو تلاش کیا گیا، حضرت حنظلہ کی لاش زخمیوں میں نہیں ملتی، غازیوں میں نہیں ملتی، مجاہدین میں نہیں ملتی، کسی میں بھی نہیں ملتی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نظر اٹھائی، آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ نوری فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، پانی جنت سے لائے، نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھا۔
جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین اور ایمان، اسلام اور قربانی، تمام چیزوں کو ایک بنا رکھا تھا. پرواہ ہی نہیں کرتے تھے کہ میں بچ جاؤں گا. کہتے تھے بچ کے کیا کرنا ہے، کل کو بھی تو مرنا ہی ہے نا. بستر کی موت پہ مرنے کو صحابہ لعنت کی موت کہا کرتے تھے. اور یہی وجہ کہ اللہ والے بھی ایسی موت کو پسند نہیں کرتے. حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے، آخری وقت ہے، ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوٹھی پہ دلی میں وفات ہو رہی ہے، رونے لگ گئے. شاگردوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا تھی میرا ریزہ ریزہ کر دیا جائے، میری جان کا اسلام کی راہ میں قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں بنا کر اڑا دی جائیں. میری یہ تمنا تھی اللہ کی راہ میں، مگر بستر پہ موت آ رہی ہے، میری تمنا پوری نہ ہو سکی. جس نے 4 سال تک قاہرہ کے جیل خانے میں مکئی پیسی ہے کھڑے ہو کر، وہ محمود الحسن آخری وقت میں روتا ہے کہ کاش اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنتا تو اچھا تھا. اور غسل دینے والوں نے دیکھا کہ کمر پہ کالے کالے کچھ نشانات ہیں، تو پوچھا کہ یہ کائے کے ہیں؟ جواب دیا گیا ترکستان کے مسلمانوں کو کافر لکھوانے کے لیے محمود الحسن کو ساری رات کوڑے مارے جاتے تھے. محمود الحسن نے اپنی پیٹھ پر کئی رات تک کوڑے تو کھا لیے مگر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. نشانات کمر پہ ساتھ لے کے گیا، فرمایا میں کسی مسلمان کو کافر کیوں کہوں؟ انگریز کافر کہلواتا تھا. یہ آج بھی جتنے بھی نقصان کرتے ہیں دین کا، ایمان کا، قرآن کا، احکام کا، یہ سارے کے سارے یہ انگریزوں کے چمچے، یہ انگریز بیموں کا تھوک چاٹنے والے، انگریزوں کے گھوڑوں کی لیڈ چاٹنے والے، یہ اس ملک کے بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے ذمہ دار، یہ ملک کے، قوم کے، اسلام کے، قرآن کے غدار ہیں. انہوں نے یہ جاگیریں محنت کر کے نہیں بنائی، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے بنائی. آج بھی غداروں کی موج ہے، آج بھی بے ایمانوں کی موج ہے. جدھر چلو دولت ہی دولت، جدھر چلو دولت ہی دولت. خدا کی قسم ایمان کی قدر کرو لوگوں. ہم نے بڑوں کو دولت ساری یہاں چھوڑ کے جاتے دیکھا. ایک شیخ صاحب لاہور میں اپنے میرے دوست تھے، 3 سال ہے ان کا، رمضان المبارک کے 7ویں روزے کا انتقال ہوا. ان کی کوٹھی میں نے دیکھی، 24 کمرے تھے کوٹھی میں، ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن. 7 رمضان کو شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ اٹھ گیا. 17 رمضان کو بیگم صاحبہ کا جنازہ اٹھ گیا. ایک لڑکا تھا 27 رمضان کو، اس کا جنازہ اٹھ گیا. عید کے دن کوٹھی میں کتے بھونک رہے تھے. نہ معلوم کیا ہو جائے گا، کس حالت میں جاؤ گے. دولت کسی کے ساتھ نہیں گئی، ایمان ساتھ لے جائے گا، قرآن ساتھ جائے گا، دین ساتھ جائے گا، اسلام ساتھ جائے گا، رمضان ساتھ جائے گا، اللہ کی رحمت ساتھ جائے گی. شہری کے وقت اٹھ کر 2-4 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، خدا کی قسم مانگ لیا کرو، وہ دینے کے لیے خزانے کھول کے بیٹھا ہوتا ہے. تم لینے والے تو بنو. تو تھوڑے سے دن بقایا ہیں، روزے رکھو، تلاوت کرو، خیرات زکات کرو. شاید اگلا رمضان کس کو آئے گا اور کس کو نہیں آئے گا. عورتوں سے بھی کہوں گا کہ وہ مدرسے کی خدمت کے سلسلے میں بڑھ کر حصہ لیں. مسجد کی بھی ہم سب چلے جائیں گے، یہ مسجد آباد رہے گی، قیامت تک آباد رہے گی. اللہ پاک اس کو آباد رکھے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.